کے احکامات سے واقف ہیں، اس لیے میں نے ان کو اپنا نائب بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو تم نے بالکل ٹھیک اور برحق کیا، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے، جو قرآن کو چھوڑ دیں اللہ ان کو پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ یعنی آج اگر وہ غلام نائب بن گیا تو اس بنیاد پر کہ وہ قرآن کریم کا بہترین قاری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل عزت اللہ رب العزت نے دین اور علم میں رکھی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری کی کتاب ہے تاریخ بغداد، اس میں انہوں نے امام فرا رحمہ اللہ متوفہ 207 ہجری کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ مامون الرشید کا دور خلافت تھا۔ مامون نے امام فرا رحمہ اللہ کو مقرر کیا تھا کہ تم میرے بیٹوں کو آ کر میرے محل میں صرف نحو کی تعلیم دیا کرو۔ امام فرا رحمہ اللہ آتے اور انہیں تعلیم دیتے۔ مامون الرشید نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا تم چھپ کر دیکھا کرو استاد کا رویہ بیٹوں کے ساتھ کیسا ہے، میرے بیٹوں کا تعلق اپنے استاد کے ساتھ کیسا ہے، دن بھر میں جو کچھ دیکھو تو شام کو مجھے اس پورے واقعے کی اطلاع کیا کرو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امام فرا رحمہ اللہ جانے لگے تو مامون الرشید کے دونوں بیٹے استاد کی جوتیوں پر الجھ گئے۔ ایک بیٹا کہتا تھا استاد کی جوتیاں میں اٹھاؤں گا، دوسرا بیٹا کہتا تھا استاد کی جوتیاں میں اٹھاؤں گا۔ آخر اتفاق اس پر ہوا دونوں نے ایک ایک جوتی لی، امام فرا رحمہ اللہ کے سامنے رکھی، امام فرا نے جوتیاں پہنی اور چلے گئے۔ جو شخص یہ سب کچھ دیکھتا تھا اس نے رات آ کر مامون الرشید کو کہا حضرت عجیب بات ہو گئی، آپ کے دونوں بیٹے استاد کی جوتیوں پر الجھ گئے تھے۔ مامون الرشید نے امام فرا رحمہ اللہ کو بلایا، دربار لگا ہے، وزراء موجود ہیں، پوچھا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا مقام کس شخص کا ہے؟ امام فرا نے فرمایا آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ ہیں۔ کہا نہیں، دنیا میں سب سے بڑا مقام اور عزت اس وقت آپ کی عزت ہے، اس لیے کہ میرے یہ دونوں بیٹے میرے ولی عہد ہیں، میرے مرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ بننا ہوگا، لیکن آج تک انہوں نے کبھی میری جوتیاں نہیں اٹھائیں، آپ کی جوتیوں پہ یہ لڑ رہے ہیں، دنیا میں اصل عزت آپ کی عزت ہے۔ کہا میں نے ان کے لیے اتنی دنیا چھوڑی ہے، 7 نہیں 14 نسلیں کھائیں ختم نہ ہو، لیکن کبھی انہوں نے میری جوتیاں نہیں اٹھائیں، آپ کی جوتیوں پہ یہ لڑ پڑے، تو اصل عزت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تو اصل عزت ان والدین کے لیے جن کے بچے قرآن کے حافظ بنے، ان کے لیے عزت جن کے بچے عالم بنے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 751 ہجری کی کتاب مفتاح دار السعادہ، اس میں انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ لکھا۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ متوفہ 193 ہجری، ان سے کسی نے پوچھا حضرت دنیا میں معزز انسان کون لوگ ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا دنیا میں معزز انسان محدثین اور علماء کرام ہیں۔ پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ ان کا نام سند میں موجود ہوتا ہے، جب سند بیان کی جاتی ہے حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تو اس میں ان محدثین کا تذکرہ آتا ہے، ان علماء کرام کا تذکرہ آتا ہے، اور کہا یہ حدیثیں اور یہ سندیں قیامت تک باقی رہیں گی، تو ان علماء کا تذکرہ محدثین کا تذکرہ بھی باقی رہے گا، لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يموت ابدا، ان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قیامت تک ہوگا، ان علماء اور محدثین کا تذکرہ بھی قیامت تک ہوگا، ہم بادشاہ مر جائیں گے تو ہم فنا ہو جائیں گے، یعنی ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن ان کا نام زندہ رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دین سے ملنے والی اللہ رب العزت نے جو عزت رکھی ہے اصل عزت ہے۔ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ متوفہ 593 ہجری کے شاگرد، ان کی کتاب تعلیم المتعلم، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہارون الرشید ایک دفعہ آیا تو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ہارون کے جو بیٹے تھے مامون اور امین ان کو پڑھاتے تھے۔ ایک دن ہارون الرشید آئے امام اصمعی سے ملنے کے لیے، تو امام اصمعی رحمہ اللہ وضو فرما رہے تھے، ہارون الرشید کا بیٹا لوٹے میں پانی لے کر استاد کو وضو کرا رہا تھا۔ بادشاہ وقت کا بیٹا
ہارون الرشید نے دیکھا، خوش ہوئے اور کہا مجھے خوشی اس وقت ہوتی زیادہ، یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں بھی ملتا، کہ آپ کا مقام اتنا بلند ہے، یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو دھوتا، مجھے خوشی ملتی، اس لیے کہ اصل عزت علماء کی عزت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اس سے بڑا مقام کوئی نہیں کہ کسی کا بیٹا قرآن کریم کا حافظ ہو، رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور وہ مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنائے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عزت نہیں، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ آپ کا بیٹا ممبر پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات امت کو بتلائے، وہ جمعے اور عیدین کی نماز پڑھائے، جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہتا 1500 2000 نمازی اپنی نماز شروع نہیں کر سکتے، جب تک وہ السلام علیکم نہ کہے کوئی نماز سے نکل نہیں سکتا۔ یہ اصل عزت دین کی عزت ہے، اس لیے کہ ارادہ کر کے اٹھیں، اپنے بیٹوں کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن کریم کی تعلیمات سے وابستہ کریں، انہیں حافظ اور عالم بنائیں۔ قرآن کریم اور یہ دین تو چمکا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ لگے گا وہ بھی چمک جائے گا۔ اس دین نے تو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے کہ حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قیامت تک قرآن نے باقی رہنا ہے، تو قرآن پڑھنے والے جو علماء ہوں گے، قرآن کی خدمت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کا تذکرہ بھی قیامت تک پھر باقی رکھے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہیں اللہ ہماری اولادوں کو عزت دے، قرآن سے وابستہ کریں، اپنے گھر کے ماحول میں قرآن کو لے کر آئیں۔ حضرات سلف کی قرآن سے بڑی محبت تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ متوفہ 676 ہجری کی کتاب ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، یہ صحیح مسلم کی شرح ہے۔ جب مقدمے میں امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 194 ہجری کا تذکرہ آیا تو امام نووی رحمہ اللہ نے ان کی مختصر سوانح ذکر کی۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے وہ انسان ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب آخری وقت قریب آیا، ان کی صاحبزادی قریب بیٹھی پریشان تھی، پوچھا بیٹی غمگین کیوں ہو؟ فرمایا ابا جان میں آگے کے مراحل سوچ کر پریشان ہوتی ہوں، قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا۔ فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، امید ہے اللہ تمہارے والد پہ رحم کرے گا، اس لیے کہ 30 سال سے میرا معمول ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن کریم اس کمرے میں تلاوت کرتا ہوں۔ 30 سال سے میرا معمول ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتا ہوں، اس لیے امید ہے رب العالمین تمہارے والد پہ رحم کرے گا۔ تو اس امت کا قرآن کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق رہا، اس امت میں وہ لوگ آئے جو ایک دن میں ایک قرآن اور رات میں ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، 80 جلدوں میں کتاب شائع ہوئی ہے، 75 جلدوں میں کتاب ہے، 5 جلدوں میں فہرست ہے۔ اس میں انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، رمضان المبارک میں 60 قرآن کریم تلاوت کرتے تھے، اور روزانہ ایک قرآن دن میں اور روزانہ ایک قرآن رات میں، مہینہ 30 کا ہوتا، 60 قرآن کریم ان کے مکمل ہو جاتے تھے۔ اس امت میں ایسے لوگ آئے جو یومیہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری نے صفت الصفوہ کے اندر امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا کہ یومیہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس امت میں عورتیں بھی ایسی آئیں کہ جو نصف قرآن یومیہ پڑھا کرتی تھیں۔ حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ امام ابن سیرین کی ہمشیرہ ہیں، ان کا معمول تھا کہ یومیہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ علامہ ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں لکھا ایام تشریق کے علاوہ پوری زندگی روزہ رکھتی تھی، جب ماہواری کے ایام آئے تو وہ ایام چھوڑ دیتی اور ایام تشریق کو چھوڑ دیتی، باقی پوری زندگی معمول رہا روزے رکھنے کا اور یومیہ نصف قرآن کریم تلاوت کرنے کا۔ تو آج اگر ہم بھی چاہیں اللہ ہماری اولادوں کو عزتیں عطا کرے، اللہ انہیں مقام اور مرتبہ ان کا بلند کر دے، تو ہمیں سلف کی عورتوں اور ان والدین کی طرح زندگی گزارنی ہوگی کہ جنہوں نے ایسی زندگی گزار کے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ آج دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا مقام دیا، انہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا کے تقریباً 7 بر اعظم میں دعوت کا کام ہو رہا ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، ان کے پیچھے کردار ہمیں ان کی والدہ کا نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ بیتی، اس میں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا
اور اسی طرح حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس میں بھی انہوں نے واقعہ لکھا کہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی یہ رمضان المبارک میں معمول تھا 40 سپارے قرآن کریم کی تلاوت، ایک قرآن اور 10 سپارے یہ خاتون پڑھا کرتی تھیں، تو اتنا قرآن کے ساتھ ان کا تعلق اور شغف تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی گود میں پروان چڑھنے والے مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا محمد یحییٰ صاحب کو اللہ نے ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ مولانا محمد یحییٰ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، جنہوں نے الکوکب الدری اور لامع الدراری جیسی کتابیں لکھی ہیں، ایک ترمذی کی اور ایک بخاری کی شرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان سے جو کام لیا، پیچھے ہمیں کردار اس عورت کا نظر آتا ہے۔ ہم بھی اگر چاہیں اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، دیندار، متقی اور پرہیزگار بنائے، ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی انہی عورتوں کی طرح اور انہی والدین کی طرح ہم اپنی زندگی گزار کر اپنی اولاد کے دلوں میں دین متین کی محبت ڈال دیں۔ پھر انشاءاللہ جب یہ اولاد پروان چڑھے گی، ملک اور ملت کی پاسبان، دین کی ترجمان اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اسلاف کی مائیں کس طرح تربیت کیا کرتی تھیں؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا۔ امام ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے میں آئے، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دینے لگے۔ رومیوں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، انہوں نے جہاد کی ترغیب شروع کر دی۔ رومیوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، نوجوان بھی تیار ہوں، اللہ نے جس کو مال و زر دیا ہے وہ بھی تعاون کرے۔ چنانچہ نوجوان تیار ہوئے، لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ امام ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جب جانے لگے، پیچھے سے ایک خاتون نے ان کو آواز دی۔ خاتون مکمل بابردہ تھی۔ امام ابو قدامہ نے پیچھے مڑ کر جو دیکھا، خاتون کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بیگ تھا اور ایک اس کا رقعہ تھا، یہ دیا اور ایک جملہ کہا اس چمڑے کے تھیلے کے اندر میرے سر کے بال ہیں، آپ نے کہا تھا جہاد کے لیے جو کچھ ہے دے دو، میرا خاوند پہلے شہید ہو گیا، میرا بیٹا نوجوان وہ میں نے مارکے میں پہلے سے روانہ کیا ہے، گھر میں صرف میں ہوں اور میری ایک بیٹی ہے، گھر میں سامان کچھ نہیں جو میں دین کی آبیاری کے لیے دے سکوں، لیکن میں نے اپنے سر کے بال کاٹے ہیں۔ عورت کو سب سے زیادہ محبت اپنے سر کے بالوں سے ہوتی ہے، میں نے وہ سر کے بال کاٹ کے دیے ہیں، اسے گھوڑے کی لگام میں آپ شامل کر دینا تاکہ اللہ کے دین میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ کیا ایمان تھا اس دور کی عورتوں کا! خاوند کی شہادت پہلے ہو گئی، بیٹا مارکے میں روانہ کیا ہوا ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، ایک بیٹی کا سہارا ہے اور اپنے سر کے بال کاٹ کے دے دیے، اسے گھوڑے کی لگام میں شامل کر دینا، جہاد میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ امام ابو قدامہ شامی فرماتے ہیں جب معرکہ شروع ہوا، میں نے دیکھا ایک نوجوان آگے بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ، دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، مجھے اس کو دیکھ کر بڑا رشک آیا، میں اس کے قریب گیا، دعا سلام ہوئی، وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا چچا جان مجھے چند تیر ادھار دے دو، میرے تیر ختم ہو گئے۔ ابو قدامہ شامی مسکرا گئے، فرمانے لگے بھائی میدان جنگ میں ادھار مانگ رہے ہو؟ فرمایا حضرت تیر ختم ہو گئے، آگے تیر نہیں ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ ابو قدامہ شامی نے کہا میں تمہیں تیر دوں گا لیکن ایک شرط پہ دوں گا، اگر اللہ نے تمہیں شہادت دے دی تو قیامت کے دن تم میرے لیے سفارش کرو گے، تو تم میری شفاعت کا ذریعہ بنو گے۔ نوجوان نے کہا آپ دعا کریں اللہ شہادت دے، اپنے دربار میں قبول کر دے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے کروں گا۔ ابو قدامہ شامی کہتے میں نے اپنے تیر نکالے، اس نوجوان کو دیے، پیشانی کو بوسہ دیا، اسے میں نے روانہ کر دیا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ بڑا تیر انداز تھا، نشانہ مارتا تھا اور رومیوں کی پیشانیوں پہ لگتا، کسی کی گردن پہ لگتا، اس کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ ہر تیر سے اس نے ایک رومی کو جہنم واصل کیا۔ تیر جب ختم ہو گئے، دشمن کا ایک تیر آ کر ان کی گردن میں لگا، دوسرا تیر پیٹ میں لگا تو یہ نیچے گر گئے۔ ابو قدامہ فرماتے ہیں ہم مدد کے لیے آگے بڑھے، ہم نے دشمنوں کو تو مار دیا لیکن ہم نے دیکھا یہ بالکل آخری حالت ہے، خون جسم سے مسلسل بہہ رہا ہے۔ ابو قدامہ قریب آئے، نوجوان کا سر لیا، اپنی گود میں رکھا، گرد و غبار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اس کی پیشانی کو چوما، فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا اگر اللہ نے تمہیں شہادت دی اس وعدے کو یاد رکھو گے؟ فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے یہ مقام دیا اور اللہ نے رب العزت نے توفیق دی تو میں آپ کے لیے ضرور اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، لیکن میری زندگی کا ایک پیغام ہے اور میرا ایک ہدیہ ہے، تم نے میری والدہ تک پہنچانا ہے۔ ابو قدامہ کہتے میں نے پوچھا کیا ہدیہ؟ کہا یہ جو میرا گھوڑا ہے
اس گھوڑے کے گلے میں جو چمڑے کا تھیلا لٹک رہا ہے اس میں میرا ایک جبہ ہے، وہ جبہ تم میری والدہ کو دے دینا۔ میں نے پوچھا آپ کی والدہ کون ہے؟ کہا میری والدہ وہی ہے کہ جس نے آپ کو ایک رقعہ دیا تھا اور اپنے سر کے بال کاٹ کر دیے تھے کہ گھوڑے کی لگام میں شامل کر دو، وہی میری ماں ہے۔ سے دعا کر دی کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، اگر خطا ہے تو ہمیں معاف کر دے، اور اس نوجوان کی جو لاش ہے زمین اس کو قبول کر دے۔ ابو قدامہ دعا کر رہے ہیں، اچانک ایک غیبی آواز آتی ہے، ابو قدامہ چھوڑ دو یہ ہمارا دوست ہے، ابو قدامہ چھوڑ دو یہ ہمارا دوست ہے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر گزری، کیا دیکھا؟ سفید پرندوں کا ایک جھنڈ آیا، نہایت خوبصورت پرندے تھے، میں نے زندگی میں ایسے پرندے کبھی نہ دیکھے۔ وہ پرندے آئے اور ان کے جسم کے گوشت کو نوچنے لگے، گوشت کو نوچا، نوچنے کے بعد اڑ گئے۔ مجھے کہیں بھی وہ پرندے اڑتے ہوئے بھی پھر نظر نہ آئے، اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے باقی ماندہ جسم اس کا دفنا دیا، دفنانے کے بعد اب میں آیا تاکہ میں اس کا وہ ہدیہ اس کی ماں تک پہنچاؤں۔ ان کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی، چھوٹی بچی باہر آئی، ابو قدامہ کو پہچانتی تھی، پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہوا؟ فرمایا جا کر والدہ کو بتا دینا غم کی خبر ہے، تمہارے بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ بیٹی اندر گئی، اماں کو بتایا کہ پچھلے سال والد شہید ہو گئے، اس سال بھائی ہمارا شہید ہو گیا۔ ابو قدامہ آئے ہیں، فرما رہے ہیں کہ غم کی خبر ہے۔ اتنے میں ان کی والدہ باہر آئی، باپردہ تھی، انہوں نے کہا یہ غم کی خبر نہیں، خوشی کی خبر ہے، یہ خوشی کی خبر ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ لیکن مجھے ایک بات بتا دینا، تم نے جب میرے بیٹے کو دفنایا تھا اس وقت حالت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا حالت یہ تھی، ہم نے اسے قبر میں رکھا، لیکن قبر پھٹی، جسم باہر آ گیا، سفید خوبصورت پرندوں نے آ کر اس کے جسم کو نوچ لیا۔ اس کی ماں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ پرندے اڑ کے چلے گئے، ہم نے باقی جسم کو دفنا دیا۔ ماں خوشی میں رونے لگ گئی، فرمایا میرے بیٹے کی دعا قبول ہو گئی، یہ رات کو یہی جبہ پہنتا تھا، تہجد کی نماز میں اٹھتا تھا اور اللہ سے رو رو کے دعا کرتا تھا، اللہم احشرنی فی حواسل الطیور، اے اللہ قیامت کے دن مجھے پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا، قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو میرا جسم، اے اللہ تو پرندوں کے پیٹوں سے گوشت نکال کر میرے جسم کو بنا دینا تاکہ میں زبان حال سے یہ کہہ سکوں اے اللہ تو نے مجھے ایک جسم دیا تھا، ایک جان دی تھی، وہ میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی۔ وہ ماں خوشی میں رونے لگ گئی، الحمدللہ میرے بیٹے کی دعا اللہ نے قبول کر دی۔ یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے اولاد کے دلوں میں دین متین کی محبت ڈالی تھی۔ آج بھی مائیں گفتگو سن رہی ہیں، وہ بھی اگر اپنی اولاد کے دلوں میں دین کی محبت ڈالیں گی، اللہ رب العزت پھر ان کی اولادوں کو ملک اور ملت کا پاسبان اور دین کا ترجمان بنائے گا۔ آج یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ان والدین کے لیے جن کے بچے قرآن کریم کے حافظ بنے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز کی بات نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عزت کی بات نہیں۔ آپ کے بیٹے کو اللہ یہ مقام عطا کر دے کہ وہ قرآن کریم مصلی پہ کھڑے ہو کر سنائے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں 3 کام اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ نمبر 1، اولاد کو رزق حلال کھلائیں، حرام سے ان کو بچائیں۔ حرام سے پرورش پانے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نیک صالح متقی پرہیزگار نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انہیں تعلیم قرآن و سنت کی دیں۔ نمبر 3، انہیں گھر کا ماحول دین کے مطابق دیں۔ اگر گھر کا ماحول فحاشی اور یعنی بے حیائی کا ہوگا، پھر بچوں نے جو پڑھا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ پڑھ کر آئیں گے، اس کی مثال اس طرح جیسے کولر میں اوپر سے پانی ڈالو، نیچے سے ٹوٹی کھول دو، باقی نہیں رہتا۔ بچہ مدرسے میں پڑھ کر آئے، گھر میں فحاشی اور یعنی بے دینی کا ماحول ہو، اس نے جو پڑھا ہوگا ضائع ہو جائے گا۔ گھر کے ماحول کو بھی دین کے مطابق کریں۔ آخری گزارش عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں، ہمارے مہمان خصوصی استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمن کشمیری صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، تفصیلی گفتگو حضرت فرمائیں گے۔ میں آخر میں اپنی یہ معروضات رکھ کے بات سمیٹتا ہوں ان والدین کے بارے میں کہ الحمدللہ آج جب ان بچوں کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی اور والدین کو جو آج کی مجلس میں خوشی ملے گی، ان خوشی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا دائرہ تنگ ہے۔ میں نے خود دیکھا ایسے موقعوں پر جب بچوں کے سروں پہ دستار باندھی جاتی تھی، والدین خوشی میں رو رہے ہوتے تھے۔ آج سے 2 سال قبل ایک جگہ آخری حدیث کے درس دینے کا موقع ملا۔ عموماً لوگ بیان کے بعد مہمان علماء سے ملتے ہیں۔ ایک سفید ریش بابا ملا، وہ مسلسل رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، گال پر آنسو اور اس کی داڑھی پر آنسو تھے۔ ملاقات ہوئی، میں نے کہا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ خوشی کا دن ہے، بچے حافظ عالم بنے۔ وہ کہنے لگا بیٹا میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو،
میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں۔ میری 4 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میرا یہ بیٹا قرآن کا حافظ نہ بن جائے۔ کہا 3 سال کا عرصہ ہوا، میرا یہ بیٹا قرآن کریم کا حافظ بنا۔ جب سب علماء نے اس کے سر پہ دستار باندھی، میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی زندگی کی آخری دعا کی کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو توفیق دے دے اور مجھے بھی اتنی عمر دے دے، میرا یہ بیٹا عالم بن جائے، جس دن اس کو آخری سبق پڑھایا جائے علماء اس کے سر پہ دستار باندھے، اے اللہ اس مجلس میں موجود ہوں۔ اس کے بعد اگر مجھ پہ موت آ جائے کوئی حرج نہیں۔ وہ بابا جی کہنے لگا بیٹا 8 سال کے بعد آج میرا یہ بیٹا عالم بنا، آپ نے آخری حدیث کا درس دے دیا، علماء نے ان کے سروں پہ دستار باندھی، آج میں خوشی میں رو رہا ہوں، الحمدللہ میں ایک حافظ کا والد ہوں، ایک عالم کا والد ہوں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو بڑی خوش قسمتی ہیں ان والدین کے لیے جن کے بچے آج حافظ بنے، الحمدللہ۔ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، بیٹے کا قرآن کریم کا حافظ بن جانا ایک طرف، ساری دنیا کی دولت اور پیسہ ایک طرف، بیٹے کا عالم بن جانا ایک طرف، یہ انسان کے لیے بڑی نیک بختی اور خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ آج کی ہماری میڈیا ذرائع ابلاغ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ بچہ حافظ اور مولوی بنے گا، کہاں سے کھائے گا؟ یاد رکھیں جو خدا خنزیر کو کھلا رہا ہے، کتے اور بندر کو کھلا رہا ہے، وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو نہیں کھلائے گا؟ کیوں مسلمان کا ایمان اللہ کی ذات پہ کمزور ہو گیا؟ اللہ پر توکل ہو، اللہ یوں رزق دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقہم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں یوں رزق دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کسی پرندے کا کاروبار نہیں، کسی کی بزنس نہیں، کسی کی جائیداد نہیں۔ جو رب العالمین پرندوں کو بھوکا نہیں سلاتا، قرآن کریم پڑھنے والوں کو کیسا بھوکا سلا دے گا؟ انسان اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالتا ہے کہ یہ کتا رات کو گھر کا پہرا دے گا، اس کتے کے لیے پانی رکھتا ہے، گوشت رکھتا ہے، دودھ رکھتا ہے۔ جب کتے کے لیے مالک اتنا کر رہا ہے، جو خدا کے دین کا پہرا دے گا، رب العالمین اس کے لیے انتظام نہیں کرے گا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے، عبداللہ ابن عباس آپ کے پیچھے ہیں، آپ نے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمبر 2 احفظ اللہ تجدہ تجاہک کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ نمبر 3 اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا، جب مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا۔ نمبر 4 اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنی ہو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ نمبر 5 وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے، نہیں نفع پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا، بچہ دین پہ لگے گا اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، رب العالمین اس کے لیے رزق کا انتظام کر دے گا، اور اس کی برکت سے گھر میں اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ صرف اللہ اسی کو نہیں دے گا، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے گھر کے دیگر لوگوں کا رزق بڑھا دے گا۔ رب العالمین رزق کا کیسے انتظام کرتا ہے، میں بات سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنا کے بات سمیٹتا ہوں۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ قبیلہ کرد کے مشہور ڈاکو تھے، ساری زندگی انہوں نے ڈاکہ ڈالنے میں گزار دی۔ ایک دفعہ یہ ڈاکو کہتے ہیں ہم جنگل میں گئے، انتظار میں تھے کوئی قافلہ نظر آئے تاکہ اس قافلے کو ہم لوٹ لیں، تو کہاں ہم ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے انتظار میں، کوئی قافلہ نظر آئے، کافی دیر گزر گئی کوئی قافلہ نہ آیا۔ قبیلہ کرد کا ڈاکو کہتے میرے سامنے نظر پڑی، ایک درخت تھا سرسبز و شاداب، اور ایک درخت بالکل خشک تھا، اس پہ کوئی سبزہ نہیں تھا، اس کی شاخیں ہری بھری نہیں تھیں، کوئی سبزہ نہیں ہے، بالکل خشک درخت ہے۔ کہا سرسبز و شاداب درخت پر ایک پرندہ آتا، کوئی چیز توڑتا اور آ کر خشک درخت پر اوپر آ کر ڈال دیتا، لیکن وہ چیز نیچے گرتی نہیں تھی،
ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 10 سے زائد مرتبہ میں نے اس کو دیکھا۔ مجھے تعجب ہوا یہ پرندہ توڑتا کیا ہے، اوپر لاتا ہے تو پھر وہ چیز نیچے گرتی کیوں نہیں ہے؟ قبیلہ کرد کا یہ ڈاکو اس درخت پہ چڑھا۔ ابن قدامہ التوابین میں لکھتے ہیں اوپر چڑھتے چڑھتے جب اوپر پہنچا تو کیا دیکھا کہ اوپر جو سب سے اوپر ایک شاخ ہے، اس شاخ کے ساتھ ایک سانپ لپٹا ہوا ہے، اور وہ سانپ آنکھوں سے اندھا ہے، اور اس سانپ نے منہ کھولا ہوا ہے، اور یہ پرندہ وہ توڑ کر لاتا ہے، سانپ کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر توڑ کر لاتا ہے، پھر سانپ کے منہ میں ڈالتا ہے، 10 سے زائد مرتبہ توڑ کر لاتا رہا، ڈالتا رہا۔ قبیلہ کرد کا یہ ڈاکو درخت سے نیچے اترا، سجدے میں گر گیا، مٹی لی اپنی پیشانی اور چہرے پہ ملنے لگا کہ اے اللہ، جس سانپ کے مارنے کا حکم ہے جب وہ اندھا ہو جائے تو اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے، تو اشرف المخلوقات انسان کے رزق کا انتظام بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا ہم نے اپنی زندگی ڈاکہ ڈالنے میں، حرام میں گزار دی، خدا سانپ کو رزق دے رہا ہے وہ اندھا ہو جائے، انسان کو کیوں نہیں دے گا؟ سب کو جمع کیا اور کہا ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد چوری کا گناہ نہیں کریں گے۔ سب نے وہ لباس اتارا، احرام کی چادریں خریدی، وہیں پر انہوں نے توبہ کر دی۔ تو التوابین میں ابن قدامہ نے لکھا توبہ کرنے کے بعد یہ سب کے سب حرم کی طرف چلے عمرے کے ارادے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسی ہدایت دی، بعد میں 20 لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ میں نے واقعہ اس پہ عرض کیا کہ انسان بچے کو بسا اوقات حافظ اور عالم اس لیے نہیں بناتا کہ مولوی کہاں سے کھائے گا یا حافظ اور عالم کہاں سے کھائے گا، جو خدا سانپ کو اگر اندھا ہو جائے اسے رزق دے رہا ہے، خنزیر اور بندر اور کتے کو دے رہا ہے، وہ عالم دین اور حافظ کو بھلا کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط کر کے اولاد کو دین کے ساتھ وابستہ کریں، اور ایک نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ایک بچے کو قرآن کریم کا حافظ ضرور بنائیں گے۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ ایک بچے کو قرآن کریم کا حافظ اور عالم بنائیں گے۔ آپ نہیں ہوں گے، نیکیوں کا سلسلہ جاری ہوگا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ بچہ جب بھی قرآن پڑھے گا اللہ آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔